آپ نے اور میں نے صرف مولویوں سے قرآن سنا، عمل ٹکائی نہیں کیا۔ صحابہ وہ تھے جو فقط قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن پڑھ کے پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آپ توجہ فرما رہے ہیں، سارے سو تو نہیں رہے، جاگ رہے نا آپ سارے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ، لگتا ہے یہ قرآن کی آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کو کیسے پتا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ میں پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کاروبار کی، مال و دولت، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن سرکار سب سے زیادہ مجھے پسند میرا باغ ہے۔ لگتا ہے اللہ نے میرے لیے یہ قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ مال، میرا یہ باغ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اللہ تمہارا یہ بانٹنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ قرآن کی آیت آپ نے اور میں نے بھی تو سنی ہے۔ یہ قرآن کی آیت صرف صحابہ کے لیے تو نہیں تھی، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ کیا کبھی اس قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کسی نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دی ہے؟ کبھی بھی نہیں دی۔ آپ نے اور میں نے صرف قرآن کو پڑھا، وہ بھی بغیر ترجمے کے، سمجھا تو ہے نہیں، صرف پڑھا دیکھ کے، اور وہ بھی وہ خوش قسمت جس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، اور وہ جن کو آج تک قرآن ناظرہ ہی نہیں پڑھنا آتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، جو آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، آج کا دن یہ وہ دن ہے اور یہ وہ جگہ ہے میدان عرفات۔ سرکار نے فرمایا آج کے بعد آپ کی اور میری ملاقات یہاں نہیں ہوگی، یعنی آپ کی اور میری زندگی کی آخری ملاقات ہے میدان عرفات کے اندر۔ جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کس بات کا پتہ ہے؟ میں نے کہا سنو، حضور جاتے جاتے بھی یہ بتا گئے ہیں دنیا والوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ جب دوبارہ حج کے دن آئیں گے، دوبارہ میدان عرفات میں تم جمع ہوگے، تو میں دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، بظاہراً میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا۔ حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ حضور نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، پھر مرتے دم تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کتاب تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی، یہ کتاب تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ فرمایا جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اس کی دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ یہ حضور نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کو ترجمے کے ساتھ قرآن آتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر قرآن آتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ارے بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، جن کو سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، جن کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نہیں آتی۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ قرآن اس لیے اترا کہ ہم قرآن کو پس پشت ڈال دیں، اس پہ غلاف چڑھا کے اس کو ہم الماریوں میں بند کر دیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھ کر پھر اس کو سمجھیں، پھر سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے قربان ہو جاؤں، آپ حضور کی یہ حدیث سنیں گے تو آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سرکار نے فرمایا تمہارے اور رب کے درمیان قرآن لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں رب تک پہنچوں تو وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ تو آپ نے اور میں نے قرآن کو صرف دیکھا ہے، صرف پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد ترجمہ پڑھنے کے بعد عمل تو کخ بھی نہیں کیا نا۔ عمل تو صحابہ کر گئے۔ قرآن کی اس ایک آیت سے آپ اندازہ کریں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا اس وقت تک ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت سیدنا
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں نے یہ قرآن کی آیت سنی ہے سرکار, مجھے یہ گھوڑا بہت زیادہ پسند ہے, میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں سرکار. میرے پاس ہے تو بہت کچھ, لیکن اس کے باوجود میری پسند جو ہے یہ میرا بہت انمول اور بہت عظیم اور بہت اچھی نسل کا گھوڑا سرکار, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھے پسند ہے سرکار. لگتا ہے یہ قرآن کی آیت میرے لیے اتری ہے سرکار, یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاں آپ چاہیں اس کو خرچ کر دیں, اس کو بیچ کے اس کی جو رقم ملے غریبوں میں بانٹ دیں سرکار, کسی کو عطا کر دیں. سرکار تو سرکار تھے نا, حضور نے وہ گھوڑا حضرت سیدنا زید بن حارثہ سے لیا اور انہی کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی, میں نے آپ کو دیا آپ نے واپس میرے بیٹے کو دے دیا. سرکار نے فرمایا رب ہر بندے کی حیثیت کو جانتا ہے, رب کا رسول ہر بندے کی حیثیت کو جانتا ہے. فرمایا آپ نے رب کو دیا, رب کے رسول نے آپ کو واپس عطا فرما دی. آپ کا دیا ہوا قبول ہو گیا ہے, آپ کی دی ہوئی چیز قبول ہو گئی ہے. یار جذبہ تو دیکھیں. حضرت ابو طلحہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری, زید بن حارثہ سوچ رہے ہیں یہ آیت میرے بارے میں اتری. ابھی بات چیت ہو رہی تھی, حضرت عمر حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے سرکار, وہ مجھے بہت پسند ہے, اسی سے میرا اناج آتا ہے, اسی سے میرے گھر کا گزر بسر چلتا ہے سرکار, اسی سے میں جو ہے وہ اناج حاصل کرتا ہوں سرکار. قرآن کی آیت یہ میں نے سنی ہے, اگر آپ چاہیں تو یہ زمین کا ٹکڑا میں آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں, اس کو بیچ دیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی فقیر کو دے دیں, کسی غلام کو عطا کر دیں. سرکار تو سرکار تھے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عرض کیجیے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا زمین اپنے پاس رکھو, اس کے اندر جو اناج اگتا ہے اس کا جو ہے وہ اناج لے کر خود کچھ رکھو, خود کچھ رکھنے کے بعد جو بچے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو, رب اس کو قبول فرما لے گا. لیکن یار عمر تو اپنی زمین لے گئے نا, وہ تو پہنچ گئے نا حضور کی بارگاہ میں. آپ نے اور میں نے بھی یہ قرآن کی آیت سنی ہے, پڑھی ہے. اب ہم نے اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم جب دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اور میں کیا دیتے ہیں, اللہ کے گھر میں کیا دیتے ہیں, اللہ کے راہ میں کیا دیتے ہیں. رب کا نام